नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कुरान पाक और अहले कुरान के हवाले से जिस तरह घेरा तंग किया जा रहा है और तमाम शैतानी क़ुव्वतें इस नूर हक़ के चिराग को बुझाने के दर पे हैं। हम ज़रा इसको माज़ी से और इसकी हकीकत, इस कुरान दुश्मनी की जो पुरानी तारीख़ है इन मुस्तशरिकीन की और दीगर खुदा दुश्मन क़ुव्वतों की, अगर इस हवाले से हम गौर करें तो कुरान पाक चूँकि उस दज्जाली निज़ाम के रास्ते में आखिरी रुकावट है कि जो दुनिया के पूरे उस आलमी इस्तेमारी निज़ाम के मुकाबल अपना एक निज़ाम रखता है, अपनी एक मिजाज और अपनी एक फ़ितरत रखता है, इसलिए सबसे ज़्यादा आलमी ताकतों की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह हम इस चट्टान को रास्ते से हटा दें, इसको किसी तरह ऐसा हम अवाम के जहनों से इसकी जो इज़्ज़त और अज़मत है उसको ख़त्म कर दें। और ये किताब जो राह हिदायत है और अल्लाह ताला की नाज़िल करदा है, हर तरह के शक व शुबा से पाक है, ये किताब लोगों की नज़र में मौत बना रहे बल्कि मौज़ूए बहस बन जाए। सबसे पहले इस सिलसिले में जो कार्रवाई की गई, जब 1258 में बगदाद को पामाल करने के बाद ईसाई फोर्सेस जब आगे बढ़ीं और बिल्कुल ऐनुल जालूत के मकाम पे काब और जो मालिक थे, हमारे मुसलमान बादशाह थे अशरफुल मलिक, उसके हाथों जब इन्होंने शिकस्त खाई ईसाइयों ने और ज़ाहिरुद्दीन बैरबस कमांडर की सरपरस्ती के अंदर इनको ज़िल्लतनाक शिकस्त हुई, तब सारे ईसाइयों ने मिल बैठकर सोचा अब हम मुसलमानों से लड़ने के काबिल नहीं रहे, अब इसका हल क्या किया जाए। तो उस वक़्त इनके एक मसीह पादरी रेमंड लुलस ने यह मशवरा दिया कि अगर हम इसी तरह मार खाते रहे और इसी तरह पिटते रहे तो हम अब अस्करी मैदान में मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका एक ही हल है कि हम मशरकी उलूम के मुताला को रूहानी जंग के तौर पर इस्तेमाल करें और मुसलमानों को फ़िक्री इख्तलाफ से दो चार कर दें कि जो कौमें जिनके दिमाग आपस में मुतज़ाद हो जाएं, जिनकी समत एक ना रहे और बाहम उनमें इख्तलाफ राय हो जाए, उन पर कब्ज़ा करना, उनको शिकस्त देना आसान हो जाता है। और इसी रेमंड लुलस ने इसी नज़रिए के तहत जब इस बात को आगे बढ़ाया तो उसके बाद एक और मशरकी दानश्वर, अपना मगरबी दानश्वर जिसे मार्टिन लूथर कहा जाता है, जिसने प्रोटेस्टेंट फ़िरके की बुनियाद रखी, इसने आगे बढ़कर सबसे बड़ी मुखालफत इस बात पर की कि हम जिस तरह ईसाइयत को तामीर नौ यानी कंस्ट्रक्शन के बाद रिकन्स्ट्रक्शन वाली तहकीक से गुजारा और बहुत सारी इनकी जो मसीही रवायात हैं उनको हमने पायमाल कर दिया, तो क्यों ना हो कि यही एक तजुर्बा इस्लाम पर भी किया जाए और इस्लाम के बारे में ऐसी तहकीकात सामने लाई जाएं कि इस्लाम का पूरा पुराना किताबी ज़ख़ीरा गैर मोतबर हो जाए, उसकी वो बातें जो कि मौज़ूआत हैं अहादीस के अंदर या मुनकरात हैं उनको लोगों के दरमियान मौज़े बहस बनाया जाए, फ़िक़ा को हदीस से टकराया जाए, हदीस को कुरान से टकराया जाए और इसके बाद इसकी एक ऐसी लहर पैदा कर दी जाए अवामुन्नास में कि दीन इस्लाम की दोबारा छांटी होने वाली है, दोबारा इसकी सफाई और ततहीर का अमल ज़रूरी है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि तामीर नौ के चक्कर में ये मुसलमान अपने पुराने माजी और पुरानी तामीर को भूल जाएंगे। नई इमारत जितनी भी शानदार क्यों ना हो, बहरहाल वो पुरानी इमारत से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। इसी उसूल के तहत उसके बाद जो दूसरा शख्स मेन मंजर आम पर आया जिसका नाम बीकन था, इसी बीकन के दौर में बाज़ाब्ता हिंदुस्तान में इसका एक तल्ख़ तजुर्बा किया गया कि जो अकबर बादशाह है, इस अकबर बादशाह को एक प्लूरलिज़म का मज़हब देकर यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। ये प्लूरलिज़म क्या है कि तमाम मज़ाहिब आपस में एक हैं, कोई मज़हब गलत नहीं है, सारे ही ठीक हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये ऐसी बदबूदार दावत है जो कि दज्जाल के नुमाइंदों की दावत है और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल बरक्स, उनकी दावत के बरक्स एक नई शैतानी आवाज़ है कि सारे ही अदियान बरहक हैं। याद रखिए, इस वक्त बरहक और सच्चा दीन सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है और दीन इस्लाम ये जामे है बकिया तमाम शरीयतों का, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सारी शरीयतें पहले वाली जो कि अल्लाह ने नाजिल की थी वो इसमें मौजूद हैं। हाँ, जो लोग यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी मर्ज़ी का अपना दीन बना रखा है और वो बज़िद हैं कि हमारे बनाए हुए दीन को भी दीन ही समझा जाए, वो चीज़ इस्लाम उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। जब ये तजुर्बा किया गया हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले जिन लोगों ने फितना इनकार हदीस की बुनियाद रखी और आने वाले वक्त में यही वो फितनों के जो बानी थे जिन्होंने बज़ाहिर पूरी दयानतदारी के साथ या बददयानती के साथ, दिलों के राज अल्लाह जानते हैं,
انہوں نے کس نظریے کے ساتھ انہوں نے کام کیا کہ پہلے ذخیرہ حدیث کو مشکوک کیا۔ 1817 کے اندر سر سید احمد خان مارز وجود میں آتا ہے، اس نے آ کر ذخیرہ احادیث کو مشکوک کرنے کی اور پوری احادیث کو ثقافت کے مقام سے گرا کر لوگوں کی نظروں میں متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مرزا غلام محمد قادیانی آتا ہے 1839 میں، اس نے تو آ کر باضابطہ پورے ذخیرہ احادیث کا انکار کر دیا اور کہا کہ وہی حدیث قابل قبول ہوگی جو میری وحی کے مطابق ہوگی۔ 1844 میں چراغ علی جموی آتا ہے اور یہ بھی منکر حدیث تھا اور دین کے تمام مسائل پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا تھا۔ 1861 میں خواجہ احمد الدین امرتسری، اور اسی طرح 1879 میں مولوی عبداللہ چکڑالوی، 1880 میں اسلم جراج پوری، 1884 میں نیاز فتح پوری، اور اسی طرح آگے جا کر دیکھیے کہ تمنا عمادی 1888 میں آتا ہے اور عنایت اللہ مشرقی بھی 1888 ہی کی پیداوار ہے۔ غلام محمد پرویز اور یہ 1903 میں، اور غلام برق جیلانی جو کہ بعد میں توبہ طائب ہو گیا تھا انکار حدیث سے، یہ 1901 میں۔ اس پوری صدی کے اندر یہ وہ منکرین حدیث ہیں جنہوں نے اسلام کے مسلمات پر زبان کھولنے کا لوگوں کو حوصلہ دیا۔ یہ تو ماضی کی بات ہے، حتیٰ کہ خود ان کے جو قادیانی ہیں انہوں نے روحانی خزائن کی 3 جلد کے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ پوری دنیا ہندوستان کے اندر تعمیر نو کا تماشا دیکھنے کے لیے بے چین ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا شخص مدعی نبوت ہے کہ جو نبو محمد کے ہم پلہ ہے، یا اس سطح کی انہوں نے اس میں گفتگو کی۔ لیکن آج کی جو جنگ ہے، پہلے انہوں نے جو چال جو چلی تھی مستشرقین یورپ نے، وہ اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے تھی جو صلیبی جنگوں کو 1260 میں ان کو شکست ہوئی تھی ظاہر الدین بیربل سے۔ اب چونکہ 2021 میں تمام صلیبی لشکر افغانستان میں ہمارے پڑوسی ملک میں ایک اسلامی طاقت سے بالکل شکست کھا چکے ہیں، اب یہ دوبارہ اسی دم خم کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن اب کے جو ریمنڈ لولس، بیکن اور مارٹن لوتھر ہیں، ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں پس پردہ، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے تیار کردہ فکری عیاش لوگ اسلام کے لٹریچر پر اس دور میں حملہ آور ہیں۔ جن ملکوں میں عیسائیوں کو سیاسی رسوخ حاصل ہے، سیاسی تسلط حاصل ہے، جیسا مثال کے طور پر امریکہ ہے یا اسی طرح ڈنمارک ہے، وہاں پہ 2011 میں ٹیری جونز خود اعلان کرتا ہے کہ میں اعلانیہ قرآن پاک کو جلاؤں گا کہ اس میں دہشت گردی کی آیات ہیں، یا ایسی آیات ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں۔ اور اسی طرح اس کی تحریک کے بعد ڈنمارک میں باقاعدہ کئی بار قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو وہ ممالک ہیں جہاں پر ان کی سیاسی بالادستی ہے، اور وہ ممالک جہاں ان کی سیاسی بالادستی نہیں ہے، جیسے وطن عزیز پاکستان ہے، عرب ممالک ہیں یا ہندوستان ہے، وہاں پر یہی کام قرآن پاک کو جلانے والا یہ اعلانیہ نہیں کرتے، بلکہ خفیہ طور پر ان بھنگیوں، چرسیوں اور نشیوں سے جو صفائی کرنے والے جاہل لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ کام لیتے ہیں، فری میسن اور پیچھے بیٹھے ہوئے یہ ڈرامہ نگار جو کہ پیچھے بیٹھ کر ساری وہ ترتیب بناتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے ان مجرموں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو اپنی قانون کی گرفت میں لیتے ہیں جنہوں نے قرآن کو جلایا ہو، تو یا ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں نکلتی، جاہل نکلتے ہیں، ان کو شک کا فائدہ دے کر، ان کی جہالت کو عذر بنا کر، ان کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کے لیے بیرون ملک بھاگنے کے راستے ہموار کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر کسی ٹیری جونز کو، کسی بڑے سے بڑے عقل مند اور ان کے دانشور کو یہ جرت نہیں ہے کہ اسلامی ملکوں میں یہ کام کر سکیں۔ یہاں پر وہ کام ہمیشہ بھنگیوں اور چرسیوں سے لیتے ہیں اور کم عقل لوگوں سے لیتے ہیں، بعد میں ان کی بے وقوفی کو قانونی جواز بنا کر ان کی نجات کی، ان کی جو ہے وہ یہاں سے جانے کی صورت بنا لیتے ہیں، ان کو یہاں سے گل و خلاصی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب ایک بات اور سمجھیے، ایک ہے قرآن پاک کا جلایا جانا اور ایک ہے قرآن پاک سے قوم کا اعتماد اٹھایا جانا۔ اس دور میں قرآن پاک پر حملہ آور وہ لوگ ہیں جو کل ذخیرہ حدیث پہ حملہ آور تھے ان کے باوجود۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اس وقت ہمارے ملک میں مرزا محمد علی جہلمی کا ایک ایسے موضوع پہ بات کو کرنا کہ قرآن پاک کی جو 30 پاروں کی ترتیب ہے میں اسے نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہ یہ ترتیب میری عقل کے مطابق نہیں ہے، اگر یوں ہوتا تو اس صورت کی 2 آیتیں پچھلے پارے میں کیوں آ رہی ہیں، لہذا یہ ترتیب درست نہیں ہے۔ تو امت کے 1400 سالہ چلے آنے والے تواتر کو مشکوک کرنا اور اسی طرح عدیم ساحل کا قرآن پاک کی آیات سے سائنس کو ثابت کرنا اور پوری امت مسلمہ کے علماء کو اس معاملے میں مورد الزام ٹھہرانا
کہ انہوں نے سائنس کی قرآن سے سائنس کو کیوں نہیں نکالا، قرآن سے سائنس کو اخذ کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح ہندوستان میں وسیم رضوی کا قرآن پاک کو جلانے کا فیصلہ کرنا کہ قرآن پاک میں وہ صورتیں جن میں جہاد کا تذکرہ ہے میں ان کو نکال کر نیا قرآن لاؤں گا۔ جوید احمد غامدی کا پورے کتاب و سنت کے ذخیرے کو سنت جاہلیہ کے تابع قرار دینا کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں کام ہوگا اسی ترتیب پہ چلے گا۔ یہ سارے جو کردار ہیں، یہ پردہ سکرین پہ جو ناچنے والی پتلیاں ہیں، ان کی ڈوریں کسی ریمنڈ لولس کے ہاتھ میں ہیں، ان کی ڈوریں کسی بیکن کے ہاتھ میں ہیں، یا کسی اور ایسے ہی شخص کے ہاتھ میں ہیں جو پس پردہ اسلام دشمنی کر رہا ہے اور اسلام کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، ہم نے اس دور کو نہیں دیکھا جو اکبر بادشاہ کا دور تھا، اس میں کیسا دجل ہوا، کیسا فریب ہوا، اس دور کے لوگوں نے اس فتنے کا کیسے راستہ روکا۔ لیکن اس وقت یہ الحاد اور ارتداد کی جو سیاہ آندھی اٹھی ہوئی ہے، جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے دماغوں کو اغوا کر لیا ہے، جس نے ہمارے نوجوان نسل کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، ان کے دل و دماغ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو نکال دیا ہے۔ اب یہ ہماری قوم بالکل ترن والا بن چکی ہے، عدیم ساحل کا، مرزا محمد علی جہلمی کا، جاوید غامدی کا، اسی طرز پہ اور جتنے بھی حسن اللہ یاری ہے۔ اب ایسے لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ جو قرآن پاک کے اولین اساتذہ ہیں، جو کہ اولین حضرات شیخین قرآن کے جامعین ہیں، انہی کے ایمان کو موضوع بحث بنا دیا جائے تاکہ لوگ اس پہ بحث کرتے رہیں کہ ابو بکر و عمر مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے۔ جب قرآن کے اول حاملین ناشرین ہی ناقابل اعتبار ٹھہرے تو قیامت تک قرآن جو ہے وہ ذریعہ نجات کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت قرآن کے خلاف چلنے والی جتنی بھی تحریکات ہیں، چاہے وہ قرآن سرگودا میں جلایا جانا ہو یا کسی اور جگہ پر جلایا جانا ہو یا ہمارے اینکرز کا بیٹھ کر قرآنی مضامین پر تنقید کرنا ہو، یہ سب کا سب اسی صلیبی جنگ کا حصہ ہے جس صلیبی جنگ نے شکست کھانے کے بعد ہمارے علم کو ہمارے خلاف استعمال کیا تھا۔ اب پوری اسلامی دنیا میں یہود و نصارہ امت مسلمہ کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں۔ اسی شکست کی یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے دوبارہ مسلمانوں کے جو مراکز ہیں، ان کے علمی پوائنٹس ہیں، ان کے علمی ادارے ہیں یا ان کے علمی مراجع ہیں، ان کو دوبارہ مشکوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث سے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی لازوال محبت نصیب فرمائے کہ کسی شر پسند کا پھیلایا ہوا وسوسہ کسی مسلمان کے دل کو اپنے ماضی سے بدگمان نہ کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔